الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرض علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلام البشر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيان فإنكما كافيان وانصران فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين ممکن حد تک بلند سر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اصحاب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات آج کے صفحہ اعضاء اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا حالین محترم موالیان ولی حق عزاداران محسن انسانیت اطاعت گزاران خدا و رسول و اولي الامر قرآن حکیم فرقان مجید وہ محکم و متشابہات سے بری ہوئی کتاب جس کے متشابہ کو محکم سمجھنے کے لیے محکم کو ماننا پڑتا ہے۔ بھائی کیا کہنے سبحان اللہ۔ اگر آپ محکم کو مانیں گے تو متشابہ بھی محکم بن جائے کیا کہنے، اور اگر متشابہ کو مانیں گے تو محکم بھی متشابہ بن جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تجوید کا مسئلہ نہیں ہے،
اگرچہ اپنی جگہ پہ یہ بھی ہے، قرات کا مسئلہ نہیں ہے، اپنی جگہ پہ یہ بھی ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن خود کس چیز کی دعوت دے رہا؟ کیا تجوید کی دعوت دے رہا ہے؟ قرات کی دعوت دے رہا ہے؟ بس ایک ہی معاملہ ہے، ورتل القرآن ترتیل، کسی ٹھہر ٹھہر کے سنبھل کے پڑھو۔ حقیقت میں قرآن جو دعوت دے رہا ہے وہ تدبر کی دے رہا ہے، وہ تفکر کی دے رہا ہے۔ قرآن کی دعوت فکر کی، سوچنے کی دعوت، نہ سوچنے کی دعوت نہیں۔ کیا کہنے، یہ جو معاملہ ہے نا، ماننا ہے، سوچنا نہیں، یہ خود ساخت ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ، بہت اچھا، بہت اچھا۔ کیونکہ افکار دو قسم کے ہیں، مثبت اور منفی۔ واہ، کیا کہنے، مثبت سوچیں، منفی نہ سوچیں۔ کیا کہنے، ضروری ہے اسے ہاں سوچنا چاہیے، سوچیں گے نہیں تو آگے کیسے بڑھیں؟ یہ تعقل، یہ دماغ اللہ رب العزت نے اس لیے عطا نہیں کیا کہ آپ واپس کرتے ہوئے یہ اعلان کریں کہ مالک دیکھ لے ہم نے اسے ذرا بھی استعمال نہیں کیا۔ اسے استعمال کرنے کا حکم ہے، اسے استعمال نہ کرنا خیانت ہے۔ بار بار دعوت ہے کہ آپ اسے تدبر کریں، سوچیں، غور کریں، فکر کریں۔ جنہوں نے فکر کی، جنہوں نے تدبر کیا، وہ ذرے کا جگر چیر کے افلاک تک جا پہنچے۔ جنہوں نے فکر کی وہ ذرے کا جگر چیر کے افلاک تک جا پہنچے، اور جنہوں نے نظر صرف افلاک پہ رکھی وہ ذروں کے نیچے دفن، ان کا تذکرہ نہ رہا، ان کا نام نہ رہا۔ تو تدبر کی بات ہے، عقل کی بات ہے، لڑائیاں وہاں ہوتی ہیں جہاں تدبر نہیں ہوتا، کیا کہنے، واہ واہ، جہاں فکر نہیں ہوتی وہاں دست و گریبان ہو جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دہشت گردی کسے کہتے ہیں؟ جب دلیل ختم ہو جائے تو پھر دہشت گردی ہوتی ہے، پھر خوف طاری ہے۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مخاطب سے، جو بڑے معلم ہوتے ہیں وہ اپنے متعلمین سے یہ کہتے ہیں کہ خوف اتار کے بات کرو، بے خوف ہو جاؤ پھر بات کرو۔ اور جو نالائق معلم ہوتے ہیں وہ اپنا خوف طاری کرتے ہیں، اور خوف میں کچھ سمجھ نہیں، خوف میں کچھ سمجھ نہیں۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملت مسلمہ کا خوف اتر جائے، اور خوف اتارنے کے لیے ایک محفل برپا کی۔ اس محفل میں ایک تذکرہ ہوا، اس تذکرے سے آنکھ گیلی ہو گئی تو جہنم کا خوف اتر گیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، وہ ذکر ہوا، آنکھ پرنم ہوئی تو جہنم کا خوف اتر، اور بلا تفریق مذہب و ملت اتر۔
کیونکہ فرما دیا گیا کہ ممبو کا عالم حسین، جو حسین پر ہوئے۔ اب اس جو میں کون ہے؟ اس میں مذہب نہیں ہے، اس میں دین نہیں ہے، اس میں طریق نہیں ہے، اس میں راستہ نہیں ہے، جو حسین پر ہوئے اس پر جنت واجب۔ یعنی مجلس حسین دوزخ کا خوف اتار کے جنت کی طرف جانے والا عقل کا راستہ دکھا۔ متوجہ ہیں آپ؟ یہ مجلس حسین جہنم کا خوف اتارا۔ اگر آپ چند چیزوں پر رک جائیں، کچھ چیزیں تاریخ کو روک لیتی۔ میں برسر ممبر بیٹھا ہوں اور میرا پڑھنے کا ایک اپنا اسلوب ہے، میں اسی میں ہی بات کرتا ہوں، اسی میں ہی مجھے کرنا ہے۔ اگر ملت مسلمہ نے تاریخ اگر کسی چیز پہ روک لے تو قومیں ترقی نہیں کرتی۔ یہ خطہ افغانستان پہ رک گیا تو ترقی نہیں کرتا، اگر اس سے آگے نکل جاتا تو ترقی کرتا۔ یہاں کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہم معاملات پہ رک گئے۔ اگر ملت مسلمہ فتح کے مسئلے کو حل کرے تو ترقی کرتی، تنزلی میں نہ جاتی۔ ہیومن رائٹس کی بات ہے، انسانی حقوق کی بات ہے، تو پہلے انسان پرور کو اس کا حق دے دو، پھر انسان کا حق مانگ لے۔ جب تک انسان پرور کو حق نہیں دو، انسان کا حق مانگنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ لیکن تعقل کی دعوت ہے، تدبر کی دعوت ہے، فکر کی دعوت ہے، عقل کی دعوت ہے۔ عقل سے قرآن پڑھو، بے عقل آدمی کا تو بنتے ہی نہیں قرآن پڑھو۔ توجہ فرمائیں۔ ورنہ مثال اچھے قاری قرآن پڑھ لیتے ہیں، لطف بھی دیتے ہیں، مزہ بھی دیتے ہیں، آواز بھی سریلی ہوتی ہے، کانوں کو بھلی بھی معلوم ہوتی، لیکن انہیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بغض علی دل میں لیے لیے بندے لاؤڈ سپیکر میں علی کی تعریف کر رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ اور جب تک انٹینشن نہیں ہے تعریف کرنے کی، اس کا فائدہ نہیں۔ تو ذرا عقل سے سورہ کوثر کی تلاوت کیجیے، تدبر سے۔ سورہ کوثر نظام ہے ایک زندگی کا۔ ہاں، سورہ کوثر زندگی کا ایک نظام۔ کون ہے ناظم الامور کائنات کا؟ کہ آپ کی اس کے بعد 1.5 تقریریں باقی رہ گئی اور اس میں مجھے بات سمجھ۔ ناظم الامور کون ہے کائنات کا؟ یہ نظمی کائنات کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے ہاتھ ہے۔ تو یہی تو ہم شور مچا رہے ہیں کہ دیتا اللہ ہی ہے، مگر دیتا اپنے ہاتھ سے۔ بہت شکریہ جی نواز صاحب، اتنے بیدار ہیں۔ یہ نظم کائنات اس کے ہاتھ میں، اور اس کا ہاتھ پہلے تلاش کریں کہ اس کا ہاتھ کون سا۔ ان الذین یبایعون، اے میرا حبیب جو تیری بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ۔ اس کا مطلب ہے جس نے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ رکھا ہاتھ، اس نے بھی اللہ کے ہاتھ پہ رکھا، اور جب جو سب سے اوپر آیا وہ بھی اللہ کا ہاتھ۔ اس کا مطلب ہے نظم کائنات کس کے ہاتھ؟ سرکار دو عالم کے ہاتھ، امام الانبیاء کے ہاتھ۔
خاتم الانبیاء کیا؟ سرور کونین کیا؟ کیونکہ سرور کونین اچانک نہیں ہے. توجہ، سرور کونین اچانک نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں سرور کونین یکا یک نہیں ہے. پہلے زمین ہموار کی گئی اور زمین ہموار کرنے والا وہ تھا جس نے زمین بنائی، اس نے ہموار کی. پہلے 1.25 لاکھ نبی بھیجے، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک، کہ پہلے شعور نبوت ہو جائے کہ نبی ہوتے کیسے. توجہ، پہلے شعور نبوت ہو، اور جو مصطفیٰ سے پہلے نبی بھیجا اس کی ماں کا بڑا تعارف ہے. متوجہ تو آپ بات ذہنوں پہ بوجھ تو نہیں. جو سرکار سے پہلے نبی بھیجا ان کی والدہ کا بڑا تعارف کر، اور ایسے ایسے کلمات ان کی والدہ گرامی کے بارے میں مالک نے ارشاد فرمایا. کیا کیا کلمات؟ ان اللہ اصطفیٰ کے، اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرک، اور آپ کو پاک رکھا، واصطفیٰ کے علی النساء العالمین، اور آپ کو عالمین کی نساء پر چنا. بے توجہ، آپ کو عالمین کی نساء پر چنا ہے. جو کائنات کی تمام عورتوں سے افضل وہ ہے مریم، اور جو کائنات کے تمام مردوں سے افضل ترین مردوں سے بھی افضل نساء ہو وہ ہے فاطمہ. آپ پیچھے رہ گئے، میں کچھ کہہ گئے ہوں آپ سے. توجہ فرمائے. اس ماں کا بڑا تعارف کرو. اس میں ایک لفظ اگر آپ نے تاخیر سے بھی بٹھایا اور آپ کو اب تاخیر ہو بھی جائے، تعارف کروایا تو کیا فرمایا؟ ان اللہ اصطفیٰ. کیا معنی اصطفیٰ؟ چن لی. اگر یہ توجہ فرمائیے، اصطفیٰ کیا ہے؟ اگر اسے آپ اسم میں ڈالیں تو کیا بنے؟ صفت بن جائے تو کیا ہے؟ مصطفیٰ. اور جب ذہن میں مصطفیٰ آئے تو پھر کون سا نام سامنے؟ توجہ فرمائیے. پھر سرکار دو عالم کا نام سامنے. غور طلب بات ہے، لیکن وہاں بی بی مریم کے بارے میں اللہ کہا ان اللہ اصطفیٰ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نظر میں مستور بھی مصطفیٰ ہو سکتا ہے. تھوڑا متوجہ ہو جائے، میں آسان کروں گا لیکن مشکل میں تو ساتھ دیں. اللہ کی نگاہ میں مستور بھی مصطفیٰ ہو سکتا ہے، لیکن وہ کلیت میں مصطفیٰ نہیں ہے، وہ کسی نسبت سے مصطفیٰ، کیونکہ وہ مصطفیٰ کے مقدمے میں آنے والے ایک نبی کی بطول ماں ہے. تو جزئیت میں مصطفیٰ ہے، کلیت میں مصطفیٰ حسنین کے نانا ہے. جس کی کلیت سے جزئیت مانگ کر مریم بطول بنے، وہ کلیت جس کے لیے کھڑی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. ذرا متوجہ رہیے گا، متوجہ ہے نا؟ آپ کے ہاتھ بھی اٹھ گئے، آوازیں بھی بلند ہو گئی. لیکن وہاں سے پھر آگے آ جائیں. یہ سرکار دو عالم کی
آمد کے سے پہلے 1,23,999 نبی آئے. پھر سرکار دو عالم خاتم الانبیاء آئے ہیں. بولو فلک سے بڑا جھگڑا ہے ایک. میں رک رک کے بات کروں کہ میرا کوئی ہم سفر پیچھے نہ. فلک سے بڑا جھگڑا ہے. وہ کیا ہے کہ رسول کب سے نزل. توجہ فرمائیے. فلک سے بڑا جھگڑا ہے. ندیم بھائی یہ بات ڈیسائیسو ہے, فیصلہ کن بات. جنہوں نے عصمت مصطفیٰ پر کامل یقین رکھا انہوں نے فلک کو زہرا کا حق مانا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی, میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ سے. توجہ ایسا ہے کامل ایمان عصمت مصطفیٰ. توجہ فرمائیے. کب سے نبی ہے یہ بڑا جھگڑا ہے. بندے کہہ رہے ہیں کہ 40 سال بعد نبی بنے اور تعقل نہیں تھا اور پڑھ لیا علم اشرح لک صدرک. بغیر تعقل کے پڑھ لیا. انہیں شرع صدر کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ شرع صدر کیا ہوتا ہے. توجہ فرمائیے. تمہیں شرع صدر کی کیا سمجھ ہے؟ تمہیں تو صرف سڑکیں بلاک کرنا آتا. تمہیں کیا پتا شرع صدر کیا؟ ہاں شرع صدر ہو جائے تو اسٹیفن ہاکنز بننا. تمہیں کیا شرع صدر کا پتا؟ پھر ذرے کا جگر چکا کر. شرع صدر کیا ہے؟ توجہ فرمائیے. شرع صدر عجیب, آپ نے سرجری کروا دی, سینہ کھلوا دیا مصطفیٰ, اس میں سے کچھ نکالا گیا اور کچھ رکھا گیا. یہ آپ شرع صدر سمجھیں. علم نشرح لک صدرک, ہم نے آپ کے سینے کی شرح کر, یعنی جو سینے میں تھا وہ کھول کے باہر رکھ دیا. سینے میں کیا تھا؟ آؤ سنو. سینے میں یہ تھا کہ ابو طالب کے اعتماد پر کثرت پرستوں میں کھڑے ہو کے مصطفیٰ نے کہا اللہ ایک. یہ ہے شرع صدر. مجھے اپنے مجمع پہ ناز ہے, ایسا مجمع مجھے میسر. یہ ہے شرع صدر کہ سینہ کھول دیا اور کثرت پرستوں میں کھڑے ہو کے مصطفیٰ نے کہا پتہ نہیں کون کون لطف لے. اور شرع صدر کی انتہا ہو گئی تب جب اللہ کو دیکھنے کے منتظر لوگوں میں مصطفیٰ نے کھڑے ہو کے اعلان کے منبر پہ کہا من کنت مولا. یہ ہے شرع صدر. اس سے آگے تو آپ کہیں گے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي زَحَمَ, ہم نے تمہیں وہ وزیر دیا جس نے کمر کو مضبوط کر دیا. توجہ فرمائیں نا, ہم نے تمہیں وہ وزیر دیا قاضی صاحب جس نے کمر کو مضبوط کر دیا. تو پہلے یہ جھگڑا کو ختم کرو کہ مصطفیٰ نبی کب سے ہیں. پہلے اس جھگڑے کو ختم کر لو پھر آگے بڑھتے, پھر باقی جھگڑوں تک جائیں.
یہ جھگڑا تو ابھی آپ سے ختم نہیں ہوا، اور پڑھنے والے بولنے والے ایک ہی قضیے کو لے کے قوم کو بانٹ دیں۔ سلسلہ وار پہلے ایک سیکوینس بنا لو کہ پہلے کس مسئلے کو حل کریں۔ توحید پہ آپ ایک جگہ پہ جمع ہوئے نہیں، وحدت ملت مسلمہ، وحدت ملت مسلمہ۔ میں تو کبھی کبھی اقبال کی روح سے پوچھتا ہوں، ہے خدا ایک، کب ایک؟ کہیں تقسیم ہے، کہیں نہیں تقسیم ہے، کہیں مجرد ہے، کہیں صرف وجود ہے۔ کب اس قوم نے ایک خدا مانا؟ جہاں سے کچھ مل گیا اسی کو خدا مان لو۔ آپ نے سمجھا ہی نہیں میں کیا کہہ رہا، تھوڑا ساتھ چلے نا، سفر کریں۔ جہاں سے کچھ مل گیا اسی کو خدا مان۔ خدا صرف انہوں نے مانا ہے جو جابر کے سامنے کھڑے ہیں۔ یار پیغام تو سمجھو، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ خدا صرف انہوں نے مانا ہے جو جابر کے سامنے کھڑے اور کھڑے ہو کے کہا حق ہمارا ہے۔ ایسے بھی بات کہی جا سکتی ہے، توجہ ہے سر۔ پہلے توحید کا مسئلہ، پھر رسالت کا مسئلہ حل کرو کہ رسول کب سے ہیں، پھر فضائل رسول تسلیم کرو، پھر عصمت رسالت پہ بات، پھر معجزات رسول پہ بات، پھر کتابوں سے وہ حدیثیں نکالو جن میں لکھا ہے کہ نبی بھولے۔ توجہ، وہ کتابوں سے حدیثیں نکالو۔ ریاست مدینہ والوں، لوگوں کو حکومت کے زور پہ تصوف پڑھانے والوں، توجہ، ہاں، یہ تصوف پہ بنا ہوا ڈرامہ ملک نہیں، یہاں جیتے جاگتے دماغوں والے لوگ رہتے ہیں۔ تم ہم سے محی الدین عربی کی غلامی کرواؤ گے؟ نہیں، ہم علی کے غلام ہیں۔ جہاں تصوف نہیں ہوتا، عرفان ہوتا ہے، جہاں معرفت ہوتی، یہاں صوفیزم نہیں چلے گا۔ جو ایسا ہے، آپ نے کہہ دیا فلاں بھی صوفی ہے، فلاں بھی صوفی ہے، فلاں بھی صوفی ہے، فلاں بھی صوفی ہے۔ ریاست مدینہ والوں، پہلے کتابوں کی سکروٹنی کرو، اس سے وہ حدیثیں نکالو جنہوں نے مصطفیٰ میں، کچھ محدثین مورخین ایسے ہیں جنہوں نے زندگیاں بتا دی مصطفیٰ میں نقص ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ بھائی توجہ، ہمیں مصطفیٰ کا کمال مل گیا، سارا مجمع چپ کر جائے، خمسہ ایک طرف، یہ فکرہ ایک طرف، ہمیں مصطفیٰ کا کمال مل گیا، اور وہ کمال ہم نے پالان کے منبر پہ دیکھا۔ ذرا بیدار رہیے بھائی، ہم نے وہ کمال پالان کے منبر پہ دیکھا۔ بھائی توجہ، یہ ساری الہی ثقافت، امن پسند ثقافت مصطفیٰ کے گھر میں تھی، ورنہ بطول کے لیے بڑا آسان تھا، علی سے کہتی یہ ذوالفقار لو، میرا حق لے کے آؤ۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، یہ ذوالفقار لو، میرا حق لے کے آؤ۔ نہ، علی کو نہیں بھیجا۔ پتہ علی کو کیوں نہیں بھیجا؟ میرا یہ بیدار مجمع میرا فکرہ ضائع نہ کرے، علی کو اس لیے نہیں بھیجا کہ خود علی کے لیے گئی تھی۔ آپ پیچھے نہ رہے، علی کو اس لیے نہیں بھیجا کہ خود علی کے لیے گئی، اور جب بات تمام ہوئی تو پھر شہزادی نے فرمایا وَلَوْ أَنْتُمْ كَارِهُونَ، تم کراہت کر رہے ہو تو ہم بھی تمہیں کشتی میں نہیں بٹھائیں۔ ذرا بیدار رہیے نا، تم کراہت کر رہے ہو
کشتی میں نہیں بٹھائیں گے. میں پھر دعوت دے رہا ہوں ایام سیدہ میں. توجہ کہ پہلے رسالت سمجھو، رسول سمجھو، تمہیں پتہ چلے کہ رسول کیا ہے. ہمیں ایک شعر پڑھائے جا رہے ہیں اور اس شعر کا نقص نہیں ڈھونڈ رہے. ہاں وہ کیا شعر ہے ندیم بھائی؟ عروج انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے. ہمارے پاس کوئی ٹوٹا ہوا تارا مکمل باتیں کیا ہے، یہ کنایہ سمجھنے والے، استفہام رکھنے والا مسئلہ. ہمارے پاس کوئی ٹوٹا ہوا تارا نہیں. ہم نے آغاز ہی کیا والشمس وضحاها، اور قسم ہے اس شمس کی، وضحاها والقمر اذا تلاها. ہمارے پاس ٹوٹا ہوا تارا نہیں. ہم نے جب بھی ٹوٹا ہوا تارا دیکھا ہے علی کی دہلیز پہ دیکھا ہے. جی ہاں سلامت رہے. ہم نے اسے علی کی دہلیز پہ دیکھا. پہلے مقام رسالت سمجھو، تعین کرو مقام رسالت کا کہ مقام رسول کیا ہے. توجہ. آج پوچھتے ہیں کہ بی بی کے پاس کوئی سند تھی؟ مذاہب نہیں پڑھ رہا، فکرہ پورا لیجئے گا. جس نے رسول کو قلم دیا اس کو رسول نے سند لکھ دی. کہاں پڑھوں اس فکرے کو میں؟ جس نے رسول کو قلم دیا اسے رسول نے سند لکھ دی. توجہ بھائی توجہ. اور جو لکھ دیا گیا وہ بھی معنی نہیں. توجہ فرمائیے. اس لیے دعوت دے رہا ہوں مقام رسالت سمجھو. رسول کا مقام کیا؟ پہلے قرآن سے ڈھونڈو نا کہ فضائل رسول میں آیات کتنی، شروع کہاں سے ہوا، اترا کس پر. پہلے اللہ نے قرآن کی تعریف کی. کس کی؟ قرآن. یہ ترتیب نہ دیکھو جو اس وقت ہے. ہاں بڑی صورتیں پہلے، چھوٹی صورتیں بعد، بڑی پھر اس سے چھوٹی، پھر اس سے چھوٹی، پھر اس سے چھوٹی، پھر اس سے چھوٹی، ظاہر آیات کے اعتبار سے. لیکن پہلے قرآن کی تعریف کر. فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ، اگر ہم اس قرآن کو نازل کریں عَلَىٰ جبل، پہاڑ، خاشعاً متصدعاً من خشیۃ، وہ خوف خدا سے ریزہ ریزہ. پہلے قرآن کی تعریف کی کہ اگر ہم اسے پہاڑ پر تو وہ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہوتا، پھر اسے مصطفیٰ کے دل پہ اور قلب مصطفیٰ کی مضبوطی بتائی. کیا رشتہ دار آسان کیا کروں؟ قلب مصطفیٰ کی مضبوطی دکھائی کہ یہ کتنا مضبوط دل کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دینے والے قرآن کی آیات کو اپنے دل پہ شبنم کے قطروں سے زیادہ لطیف سمجھنا. مسکراتے ہوئے مصطفیٰ نے آیتیں. توجہ. قرآن بھیجتا گیا، قرآن بھیجتا گیا، قرآن بھیجتا گیا، آیت پہ آیت آئی، احکام پہ احکام. اور رسول نماز پہ نماز پڑھتے. اب جانیے صاحبان تعقل کو دعوت. آیت پہ آیت آتی رہی، رسول نماز پہ نماز پڑھی. اتنی نماز پڑھی کہ حکم آ گیا قم اللیل، کچھ حصہ پڑھ لیا، کچھ حصہ آرام کیا،
ہمیں پسند نہیں تمہارے نازک پیروں کے تلووں میں کوئی آبلہ ہماری عبادت میں پڑ جائے۔ اتنی آیتیں بھیج کے نماز کے لیے روکا، کہا نہیں زیادہ پڑھ، کہا کم پڑھ، مگر پھر ایک قرآن ایسا آیا جس کے بارے میں کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر دیا ہے، فصلِ اب جتنی چاہے پڑھ۔ توجہ نہیں فرمائی آپ، شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو حکم ہے فصل لے، میں نے تمہید میں آپ کا وقت لیے، یہ جو فصل لے کا حکم ہے یہ حکم عمومی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ حکم عمومی جو ہے وہ جو ساری امت کو، یہ حکم خصوصی ہے ایک ذات کی۔ یہ صلاۃ جو ہے نا، یہ صلاۃ یہ کسی اور کے لیے نہیں۔ چلو آسان کر دیتے ہیں، جو عمومی صلاۃ کا حکم تھا نا وہ مصطفیٰ مسجد میں پڑھا کے آتے تھے۔ میں سمجھنے والے چہروں پہ قربان ہوں، جو عمومی صلاۃ کا حکم تھا وہ مصطفیٰ مسجد میں پڑھا کے آتے تھے، اور جو خصوصی صلاۃ تھی نا وہ ایک دہلیز کے باہر کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیکم۔ آپ سمجھے؟ وہ عمومی تھی، یہ مسجد خصوصی، یہاں دروازے پہ کھڑے ہوتے اور صلاۃ پڑھتے، یہ خصوصی صلاۃ۔